سب کی خدمت میں آج کا دن بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الفجر کی تلاوت کی اور میں نے آپ کی سب کی طرف سے ہی کر دی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الفجر سورۃ الحسین ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ یقیناً بل فجر کی قسم۔ اب ظاہر اس کی تفسیر مجھے نہیں کرنی ہے کیونکہ وقت کی کمی کے باعث، لیکن میں چونکہ کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ 10 راتوں کی قسم، کچھ نے کہا کہ یہ راتیں ذی الحجہ کی ہیں، کچھ نے کہا کہ محرم کی ہیں۔ بہرحال جو آخری حصہ ہے نفس مطمئنہ سے خطاب کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ جو تم سے راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صادق نے کہا کہ جو بندہ کسی زندگی میں ایک مرتبہ بھی فجر کی نماز میں سورۃ الفجر پڑھے گا تو وہ محشور ہوگا حسین ابن علی علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان، سورۃ الفجر میں نے آپ سب کی طرف سے ہی تلاوت فرما دی۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے چونکہ 3 مناسبتیں ہیں، اور کیا عرض کروں، حضرت امام حسین علیہ السلام جشن آپ سن چکے ہیں، اور جس طرح سے پڑھنے والے آتے گئے اور پڑھتے گئے اور جشن اپنی بلندیوں پہ چلتا گیا، اور پھر حیدر بھائی آئے اور انہوں نے ایسی نظم پڑھی کہ پھر وہ حیدر کے سامنے کون ٹک سکتا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے والے ایک ایک کر کے آتے گئے، اور آپ نے بہت اچھے اشعار پر خوب داد دی، اور کچھ جو اچھے اشعار نہیں تھے ان پر آپ نے بہت اچھی چپ سادھی، جو کہ ایک کارنامہ ہے، اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ادبی فضا ایسی ہوتی ہے، اچھا شعر ہو تو کھل کے داد دیں، اور اگر اچھا شعر نہیں ہے، معیار پر نہیں اتر رہا تو چپ سا دیں، تاکہ بندے کو پتہ لگ جائے کہ شعر اس مناسبت سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خاک مدینہ و نجف میری سرشت ہے، خاک مدینہ و نجف میری سرشت ہے، میں کیا کروں کہ کربلا میری بہشت ہے۔ اور جس طریقے سے جشن کا معیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا شعر شاید نہیں کہا گیا ہوگا۔ اکبر وہ سو رہے ہیں، یہ اصغر کی قبر ہے، اکبر وہ سو رہے ہیں، یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں، یہ معیار صبر ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا احاطہ کرنا مشکل ہے، آپ سب جانتے ہیں، مجھے وہ چیزیں نہیں دہرانی جو آپ سن چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہسٹری کو تھوڑا سا کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، تھوڑی سی تنقیدی نگاہ سے بھی غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا دور کیا ہے، کیونکہ 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے حضور کی وصال سے۔ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہے تو 40 ہجری میں شہادت امیر المومنین ہے، 10 برس کا عرصہ امام حسن کو ملا اور 10 برس کا عرصہ امام حسین کو ملا، اور امام حسین کے جو زندگی ہے، جو امامت کا عرصہ ہے، اس میں کون حکومت کر رہا ہے؟ اس میں ایک امیر شام، اور امام نے چونکہ معاہدہ کیا تھا امام حسن علیہ السلام نے، صلح نامہ جو جس پہ پیس آف ٹریٹی سائن ہوا تھا اس کے ساتھ، جو کہ خالی کاغذ بھی اسی کی طرف سے آیا تھا کہ آپ جو شرائط لکھ دیں اس پر سائن کر دیں اور پھر ہمارا ایک صلح نامہ قرار پائے۔ تو جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام ہیں اپنے دور میں، مگر یہ کہ جو ان سے پہلے امام گزرے ان کے بھائی ہی ہیں امام حسن علیہ السلام، وہ جو
سائن کر کے گئے ہیں، وہ جو صلح نامہ کر کے گئے ہیں، اس پر امام حسین علیہ السلام کو قائم رہنا، اس پر باقی رہنا، اس پر یہ امام حسین کے لیے لازم ہے. کیونکہ اگر امام حسین اس عہد کو، اس قول کو، اس قرار کو پورا نہیں کرتے تو ظاہر امامت کا عہدہ ہے، تو امام حسن کی امامت پر سوال اٹھتا ہے یا امام حسین کی امامت پر سوال اٹھتا ہے. لیکن رسول اللہ نے کہا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما قعدا، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہو جائیں قیام کر لیں، چاہے وہ صلح کر کے بیٹھ جائیں، وہ امام ہیں. چاہے حسن صلح کر لیں، چاہے حسین صلح کر لیں، وہ امام ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں میں خطبے میں اکثر امام علی علیہ السلام کا خطبہ پڑھتا ہوں، پہلا خطبہ، اور پہلا خطبہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، یار مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہیں. امام علی علیہ السلام کا خطبہ چلتے چلتے رواں ربی میں سنا جاؤں تاکہ اس کے بعد میں کچھ گزارشات عرض کر سکوں. امام خداوند عالم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تعریف تو بہت خدا کی حمد، یعنی کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ منحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العابدون، تمام حمد ہے اس خدا کی جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، جس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے، اور ہمتوں کی بلند پروازیں اس کو پا نہیں سکتی. وہ خدا ہے، اس کی ایسی مدح بیان کر رہے امام علی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، خدا کی صفات جاننا چاہتے ہو، فمن وصف اللہ سبحانہ وتعالی فقد قرنہ، جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ صفات مانے. یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک شعر پڑھا گیا تھا، میں نے ان حضرات صاحب کو متوجہ بھی کیا تھا، اور یقیناً وہ اس طرح متوجہ ہو گئے تھے کہ مظہر ذات خدا کا مظہر ہے علی علی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ذات کا مظہر نہیں ہے، صفات کا مظہر. یہ بہت، یعنی کہ یہ تو بالکل ہی ایک وہ ہے مبادیات میں سے. ذات کا مظہر ہو گیا تو پھر دو خدا ہو گئے، اور یہی پہلا خطبہ یہی ہے، فمن وصف اللہ سبحانہ وتعالی فقد قرنہ، جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ صفات مانے، اس نے اس کا دوسرا ساتھی مان لیا، اس نے دو ہی پیدا کر دی. ومن قرنہ فقد صنعہ، جس نے دو ہی پیدا کی، ومن صنعہ فقد جزاہ، اس نے جزو بنا دیا. امام کی اور جو خدا کی ذات ہے، وہ ذات لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے. اس کی ذات، اس کا علم اس کی ذات ہے، اس کی ذات، اس کی علم اس کی ذاتی، اس کی صفت اس کی ذاتی. انسان کی اور اس کی صفت میں کیا فرق ہے؟ انسان کی صفت عارضی ہے، اس کی صفت عارضی نہیں ہے. اس کی صفت اس کی اپنی ہے، انسان کی صفت اپنی نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے. اور انسان کی صفت ختم ہو جائے گی، اس کی صفت ختم نہیں ہوگی، اس کی صفات. تو اگر اس چند نکات پر غور کر لیں، ومن وصف اللہ سبحانہ وتعالی فقد قرنہ، ومن قرنہ فقد صنعہ، ومن صنعہ فقد جزاہ، جس نے اس کی ذات کے علاوہ اس کی صفات مان لی، یعنی کہ اس کی صفات کو علیحدہ قرار دیا، اس کی ذات کو علیحدہ، تو دو ہی پیدا کی، ڈوئلزم کا قائل ہوا. اور جس نے ڈوئلزم کی، اس نے اس کے جزو بنا دیے، کمپوننٹس بنا دیے. ومن جزاہ ومن صنعہ فقد جزاہ، ومن جزاہ فقد جہلہ، اور جس نے جزو بنا دیے وہ جاہل ہو گیا، اس سے جہل اختیار کیا، اس سے جاہل ہو گیا. ومن جہلہ، جو اس سے جاہل ہوا، جاہل رہا، فمن اشار الیہ، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور جس نے اشارہ کیا، ومن حدہ، اس نے اس کو محدود کر دیا. جس نے اس کو محدود کر دیا، ومن عدہ، اس نے اس کو گن لیا. اشارہ میری طرف کریں گے، اس کا مطلب ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہیں اور نہیں ہوں. اس لیے ہمارے برادران نے جب اشارہ کیا کہ وہ عرش پر قائم ہے، اس کا مطلب ہے عرش کے علاوہ ساری جگہیں خالی ہیں اس عرش پر ہے. وہ فمن اشارہ الیہ، جب اس کی طرف اشارہ کیا
ومن حدہ اس کو محدود کر دیا، ومن حدہ فقد عدہ اس کو گن لیا۔ تو اگر یہ توحید امیر المؤمنین ہے تو اب آپ کو میں بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام ان کو ذُنُّون کہا گیا قرآن میں، اور آپ اگر وہ دعائے مغرب کی نماز کے اور عشاء کی نماز کے بیچ میں نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، نماز غفیلہ میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، وَظَنُّونَ إِذَا الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ عَلَى النَّقْدِرِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب وہ مچھلی والے اور جب وہ ذُنُّون مچھلی والے یونس چلے، غضبناک ہو کر چلے ہیں، اور وہ انہوں نے خیال کیا لا يقدر، ان کو کوئی پکڑ نہ لے گا، ان کو کوئی گرفت نہیں کر لے گا ان کی، فنادى فی الظلمات، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا تو مچھلی کے پیٹ میں گئے، گھب اندھیرا دیکھا، ظلمات میں گھیرا ان کو، فنادى فی الظلمات، پھر ظلمات میں انہوں نے پکارا، آواز دی، اللہ الہ الا انت، بارے تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے، جس نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، میں تھا، تو پکارا۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی، ان کی کتاب ہے ایک مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، امام حسین علیہ السلام کی کتاب ہے، سید الشہداء۔ آغا وحید خراسانی اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ایج والے، ایجڈ، وہ 106 سال کے تقریباً میں، اور ان کے درس خیر ان کی ویڈیوز بھی ہیں، ان کی کتب بھی ہیں۔ آپ دیکھیں ہم پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑے ترم خان بن گئے، تو کتابیں پڑھیں، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا عقل کل کوئی نہیں، لیکن آغا وحید کے زندگی نامے میں آپ جائیے گا، ابھی آپ کے سب کے پاس موبائل ہے، اب ان کی ویب سائٹ کھولیے، زندگی نامہ پڑھیے، زندگی نامہ کیا ہے آغا کا، تو ان کی زبان سے آغا زندگی نامہ لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھتے ہیں جز قصور و تقصیر چیزی ندارم، بس ایک جملہ، آدھا جملہ، کہ خطا و قصور کے علاوہ میری زندگی میں کچھ نہیں، یہ ہے مرجع عظیم، 106 برس کی ان کی کتاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کا پہلا درجہ ہے توحید کا، یہ جس میں وہ حضرت یونس دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے باراللہ تیرے علاوہ کوئی، تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دعائے عرفہ اگر پڑھیے، یہ تو توحید کا پہلا درجہ ہے یونس کا، لیکن اگر یہی جملے آپ امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں گے تو انہوں نے 12 طریقوں سے تکرار کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الواجلین، 12 جملے دہرائے ہیں، یعنی کہ یونس کا توحید میں پہلا درجہ ہے تو حسین 12ویں درجے پر تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ یقین کریں اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو ہمیں توحید ایسی میسر نہ آتی، ایسی توحید ہمیں ملتی ہی نہیں جو توحید اس گھرانے نے بتا دی۔ دیکھیے اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اب سورہ زخرف کی آیت ہے، اس میں خداوند عالم رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑی نعت بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے نعت بھی نہیں ہے، جتنی نعت آپ کہہ لیں قرآن کی یہ آیت ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر خدا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، ان کان اگر ممکن ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اگر خدا رحمان کا بیٹا ممکن ہوتا، فانا اول العابدین، تو کہہ دو میں سب سے اول عابد ہوں۔ یعنی یہاں بھی بریکٹ میں بتایا کہ میں اول عابد ہوں، اول ساجد ہوں، فرمایا کہ اول المسلمین ہوں۔ تو لم یلد ولم یولد،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ تو ایک مبادیات میں سے ہے، لیکن میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا تھا، متعمقون کے لیے، جو عمق رکھنے والے لوگ ہیں، جو گہرائی میں جانے والے لوگ ہیں، جو سمندر میں اترنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آخری زمانے کے لیے یہ سورہ توحید نازل ہوئی. اور اس میں اشارات ہیں. قل اللہ احد بھی کہہ سکتا تھا، مگر کہا قل هو اللہ احد. ہوا جو لگایا، اس میں آخری زمانے کے سارے علوم سمیٹ دیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے تقریریں کرتے ہوئے جو بھی عرصہ گزر گیا، میں بھی پہچان جاتا ہوں، میں بھی جان لیتا ہوں. اور دیکھیے یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں بھی طرح طرح کے بھانت کے لوگ ہم نے دیکھ لیے ہیں، جس طرح سے اداکاری ہو رہی ہے، جس طرح سے. اور مشکل نہیں ہے وہ کرنا، یا وہ ادائیں بنانا، اور وہ یوں کرنا، اور وہ چیزیں لے کر آنا، اور لفظیات سے کھیلنا مشکل نہیں ہے. یہ ایک آرٹ ہے، فن ہے، جو کہ آ سکتا ہے اور آتا ہے الحمدللہ. مگر چونکہ ایک یہ ممبر ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا معیار ہے ممبر کا. ممبر، اب میں چلتے چلتے عرض کروں کہ ممبر بلندی کی جگہ ہے. اس میں اعلیٰ سے ہے ممبر، نبرا سے یمبرو نبرا ممبر، یعنی نبرا بلند ہوا، ممبر وہ جگہ جو وجہ بلندی ہو، وہ جگہ جس کے ذریعے بلندی عطا ہو. تو اس ممبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی جو سطحی ہو، وہ سطح سے بلند ہو، کیونکہ یہ ممبر ایک علامت ہے، یہاں بلند ہو کر بیٹھتا ہے انسان. تو جب بلند ہو کے بیٹھتا ہے تو باتیں بھی بلند ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے اگر آپ جاگ رہے ہیں، جب بڑھا سوئے گرے بانے بشر ظلم کا ہاتھ، جب بڑھا سوئے گرے بانے بشر ظلم کا ہاتھ، تھر تھرانے لگا جب کسر شریعت کا ثبات، تھر تھرانے لگا جب کسر شریعت کا ثبات. کھول اس بھید کو اے غربت عاشور کی رات، بول اے دین پیمبر کی ابد رنگ حیات. تیرے جلتے ہوئے ہونٹوں پر کوئی نام آیا؟ جز حسین ابن علی کون تیرے کام آیا؟ کھول اس بھید کو اے غربت عاشور کی رات، بول اے دین پیمبر کی ابد رنگ حیات. تیرے جلتے ہوئے ہونٹوں کا کوئی نام آیا؟ جز حسین ابن علی کون تیرے کام آیا؟ جز حسین ابن علی کون؟ جز حسین ابن علی کون؟ کہانی کس کی آج تک ہو نہ سکی بات پرانی کس کی؟ جز حسین ابن علی کون؟ کہانی کس کی آج تک ہو نہ سکی بات پرانی کس کی؟ دجلہ وقت نے اپنائی روانی کس کی؟ دجلہ وقت نے اپنائی روانی کس کی؟ موج کوثر سے ملی تشنہ دہانی کس کی؟ اور لشکر ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ لشکر ظلم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ سو کے مقتل میں دو عالم کو جگایا کس نے؟ سو کے مقتل میں دو عالم کو جگایا کس نے؟ مگر اگر جوش کو آپ پڑھیں گے
اور یقیناً پڑھا ہوگا آپ نے، تو ایک ہی شعر پڑھوں گا کہ جو حسینی بھی ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، جو حسینی بھی ہے، جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی۔ جو حسینی بھی ہے موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کا معیار بہت بلند ہے۔ ایک اعرابی آتا ہے سوال کرنے اور کہتا ہے مولا میرے اوپر دیت واجب ہے، مجھ کو دیت دینا ہے، فقہ کا آخری باب ہے دیت، یعنی کہ خوں بہا، مجھ کو خوں بہا دینا ہے، اور خوں بہا میرے اوپر 1000 دینار، کچھ اس طرح سے مجھ پر دیت واجب ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ ایک ہی گھرانہ ہے کرم کا، سخاوت کا، جس کے در پر جائے گا اور مراد پوری ہو جائے گی، تو مولا چاہتا ہوں کہ وہ دیت آپ عطا کر دیں۔ مولا نے کہا دوں گا اگر 3 سوال کروں گا، ایک سوال کا جواب صحیح دیا تو 1/3 دوں گا، 1/3 دوں گا، 1/3 دوں گا، 2 دیے 2/3 دوں گا، تینوں کا دے دیا پوری دیت ادا کر دوں گا، اس کے پیسے دے دوں گا۔ فرمایا مولا آپ کجا شرف و عظمت و علم کے خاندان سے آپ، اور میں عربی کیا جواب دوں گا، میں کیا آپ کی باتوں کا، آپ کے سوالات کا جواب دے پاؤں گا، میں کجا آپ کجا؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کی بخشش ہر ایک کو عطا کیا جاتا ہے اس کے عقل، اس کے علم، اس کے عرفان کے مطابق۔ تو جو سوال کروں گا وہ جواب، اور مولا ظاہر جانتے ہیں کوئی مولا نے کوئی اتنا مشکل سوال تو اس سے کرنا نہیں تھا، یعنی کہ جو کیپیبلٹی دیکھتے ہیں اسی طرح سے سوال کیا جائے گا کہ ہم معاشر الانبیاء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نکلم الناس علی قدر عقولہم، عقل کے مطابق گفتگو۔ تو مولا نے کہا کہ سب سے افضل عمل کون سا، یہ بتا سب سے افضل عمل۔ فرمایا تھوڑا تأمل کر کے اور کہا کہ سب سے افضل عمل کیا ہو سکتا ہے، خدا پر ایمان لا، خدا پر ایمان رکھنا افضل عمل ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا کہ مشکلات سے نجات کا طریقہ کیا ہے، مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سوچا تو کہا کہ خدا پر توکل کرنا۔ توکل کرنا مطلب یعنی اپنے اسباب جو مہیا ہیں ان کو پورا کر کے، اپنے فرائض نبھا کے، جتنی اپنی صلاحیت ہے اس کو ادا کر کے اب نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔ ہمیں بالکل ٹھیک۔ اور میں مرد کی زینت کیا؟ کہتا ہے کہ مولا مرد کی زینت علم کے ساتھ اگر حلم ہو، علم کے ساتھ اگر حلم ہو تو یہ مرد کی زینت۔ مولا نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو، فرمایا کہ اگر مال ہو اس کے پاس، دولت ہو اس کے پاس، تو پھر سخاوت ہو، پھر مروت ہو۔ مولا نے کہا یہ بھی درست، اور یہ بھی نہ ہو اگر میسر، تو کہتا ہے کہ مولا اگر فقر ہو اس کے پاس، اگر دولت نہیں ہے، فقر ہو اس کے پاس لیکن صبر ہو، صبر ہو۔ مولا نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو ممکن تو عرابی ہے، دیکھیے ذہن میں رکھیے، عرابی ایک رہنے والا جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ صحرا میں، کہتا ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، یعنی فقر ہے اور صبر نہیں ہے، علم ہے تو حلم نہیں ہے، تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے، تو بس آسمان سے بجلی گرے اور اس کو ہلاک کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو 1000 دینار دیا اور اس کو ایک انگوٹھی دی 200 دینار۔
کہ تو نے 1000 دینار مانگے تھے مگر یہ میرا انعام ہے. صلوات پڑھے محمد. تو دیکھیے عزیزان، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو توحید خطرے میں نہیں ہوتی، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ امام حسین کھڑے ہیں رسول اللہ کے محراب میں کھڑے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ نظر کرتے ہیں کہ حسین نے ابھی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر دیکھتے ہیں کہ حسین ابھی نہیں کہہ رہے اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، اور حسین کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر نہیں کہہ رہے. جب 7ویں مرتبہ کہا اللہ اکبر تو حسین نے کہہ دیا اللہ اکبر. جب یہ اللہ اکبر کہا تکبیرۃ الاحرام 7ویں مرتبہ تو یہ 6 مرتبہ جو پہلے کہا تھا یہ مستحب ہو گیا. نماز ان کی وجہ سے عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ علماء سب سے پہلے 6 مرتبہ جو کہتے ہیں یہ سنت، یہ مستحب. 7ویں مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کا یہ واجب. یہ ہے حسین بن علی. تو ان کا کمال ان ہستیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں توحید سے متعارف کروایا. اور دعائے عرفہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جا کر دیکھیے گا وہ جملے جو حضرت یونس نے کہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام توحید کے وہ درجے پر ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو پاک ہے پروردگار، میں مستغفرین میں سے ہوں، میں واجلین میں سے ہوں، میں محبین میں سے ہوں، میں موحدین میں سے ہوں، میں مسبحین میں سے ہوں، میں محللین میں سے ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام. تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، بس بات کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے، اور پھر مجھے ایک منزل یعنی کہ حضرت عباس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام، اب یہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ غریب لوگ، کچھ فقیر نادار لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں، تناول کر رہے ہیں، اور وہ امام کو دیکھتے ہیں اور امام کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، آپ بھی بیٹھیے، ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ مجھ جیسا آدمی ہوگا تو کہے گا کپڑے میرے گندے ہو جائیں گے، نیچے بیٹھوں گا، میری عزت میری شان میں فرق ہو جائے گا اگر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. مگر امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ الحسین، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، مگر وہ جب جا رہے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تکبری کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، متکبرین میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. اور بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اب میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو، اب تم میری طرف آؤ اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں. اس کے بعد اپنی زوجہ کو فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تیار کروں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج کی دنیا، آج کی یہ میٹیریلسٹک دنیا، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ہم نے سکھا دی، مگر ہماری تہذیب دیکھیے. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی دیکھیں دنیا داری بھی ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن دنیا اور دین کا کانسیپٹ نہیں سمجھے ہم لوگ. کیا ہے یہ دین ہے اور یہ دنیا. ہم سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے اور یہ دنیا، یعنی اس طرف چلے گئے تو دین پہ چلے گئے، اس طرف آ گئے تو دنیا میں آ گئے. یعنی مسجد میں جب تک ہیں تو دین ہے، باہر نکلے تو اب دنیا ہے، اب دین سے کوئی واسطہ نہیں. عزیزان، نماز پڑھ رہے ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے، جتلانے کے لیے، تو یہ دین بھی دنیا ہے. کسی غریب کی مدد کر دی چھپ کر تو یہ دنیا بھی دین ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین جو کام اللہ کے لیے کیا جائے بس وہ دین ہے. اللہ کو ذہن میں رکھ کر کیا جائے وہ دین ہے. للہیت کے لیے کیا جائے وہ دین ہے، چاہے وہ دنیا ہو. بس اگر ہم حسینی ہیں تو آخری 4 مصرے جوش کے پڑھ دوں. کیا معیار ہے حسین ابن علی. ایسے ہی آپ ایسی حسینی کہہ رہے ہیں اپنے آپ، ایسے ہی کہہ رہے ہیں. رعب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین.
تخت سلیمان حاصل ہو جائے، رعب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، بے کسوں کی آس فرماؤ تو لو نام حسین، اور برگ سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین، حلق سے تیغوں کے منہ موڑو تو لو نام حسین۔ حضرت عباس کس طرح سے تربیت کی تھی امام حسین نے، کس طرح سے تربیت کی کہ حضرت یوسف دعا مانگتے ہیں کہ رب اتیتنی من الملک، اے رب مجھے ملک میں سے کچھ عطا کر دے، مجھے بادشاہت دے دے، اور علمتنی تعویل الاحادیث، اور مجھے عالم رویا خواب کا علم عطا کر دے، اور انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے بعد توفنی مسلمان، مجھے مسلمان مارنا اے میرے رب۔ کون؟ حضرت یوسف، کس کے بیٹے؟ یعقوب کے بیٹے، یعقوب کا سلسلہ ابراہیم سے، یعنی نسل ابراہیم، نسلاً بعد نسل جو ہے نبی ہیں حضرت یوسف، اور دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمان، مجھے مسلمان موت دینا، وہ الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا، یعنی دعائے یوسف ہے۔ اور لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیک ایھا العبد الصالح، یہ جو ہمارے جد عباس ہیں، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ یہ ہے حضرت عباس کا مقام، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہا السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اس کے رسول کے بعد ائمہ معصومین کے، یعنی کہ حسین کے مطیع تھے۔ کون تھے؟ عباس تھے، یعنی کہ ہمارے پاس عصمت کبریٰ ہے، عصمت صغریٰ ہے، لیکن کوئی دکھا نہیں سکتا عباس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے امام حسین نے اس کی سرزنش کی ہو، اس لیے ان کو بھی معصوم کی کیٹیگری میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت زینب کو بھی معصوم کی کیٹیگری، اگرچہ کہ وہ اس طرح سے نص سے معصوم سے وہ معصوم نہیں ہیں، مگر ان کے پاس عصمت صغریٰ ہے، عصمت کبریٰ تو 14 کے پاس ہے، عصمت صغریٰ ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عباس کا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا سناؤں؟ حیدر گردیزی آیت اللہ ان کا شعر سناتا ہوں۔ آیت اللہ کلباسی لکھتے ہیں کہ لسان العرب یا منتہی الادب، یہ سب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں عباس کا مطلب کیا، یعنی زیغم بھی شعر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شعر کو کہتے ہیں، عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، عووس بھی شعر کو کہتے ہیں، مگر عباس اس شعر کو کہتے ہیں جو اتنا بپھرا ہوتا ہے کہ جب میدان میں آتا ہے تو دوسرے شعر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے تعریف لغت میں۔ عباس سا دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس سا دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر ہے۔ عباس سا دنیا میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب شعر محسن نقوی نے کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے، اور اب تک جو سر نگونا ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ بار الہ
ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. بارے حاضرین میں سے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما. جو باروزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما. جو ہمارے مرحومین اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت ائمہ معصومین نصیب فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت امام زمان نصیب فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا